عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ موبائل ایک شر انگیز آلہ ہے، موبائل ایک فتنہ ہے، موبائل کو ایک زحمت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ موبائل ایک فتنہ نہیں، موبائل ایک زحمت نہیں، موبائل ایک شر انگیز آلہ نہیں، بلکہ موبائل ایک انعام ہے، موبائل ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، موبائل یہ ایک تکنیکی ترقی ہے، یہ ایک تکنیکی ترقی ہے جو فاصلوں کو جو دوریوں کو سمیٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اگر آپ موبائل کو ایک زحمت قرار دیتے ہیں، آپ موبائل کو ایک فتنہ قرار دیتے ہیں، آپ موبائل کو ایک شر انگیز آلہ یا اسے آپ ایک سزا قرار دیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس 1000 روپے والے نوٹ کو فتنہ قرار دینا ہوگا۔ اگر آپ موبائل کو ایک شر انگیز آلہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس قلم کو بھی ایک شر انگیز آلہ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں، آپ کو اپنی زبان کو بھی ایک فتنہ یا زحمت یا ایک سزا قرار دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ 1000 روپے کا جو نوٹ ہے، یہ نوٹ ہرگز سزا نہیں، یہ نوٹ ہرگز زحمت نہیں، بلکہ یہ نوٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو اس 1000 روپے والے نوٹ سے قرآن مجید خرید کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا آپ چاہیں تو اسی 1000 روپے والے نوٹ سے آپ سینمے میں ٹکٹ خرید کر فرنٹ لائن میں بیٹھ کر مووی دیکھیں۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ قلم آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ بلکہ سراسر سلامتی ہے، امن ہے، اس لیے کہ آپ اس قلم سے چاہیں تو قرآن لکھیں، قرآن کی تفسیر لکھیں، آیات لکھیں، روایات لکھیں، چاہیں تو آپ اسی قلم سے سانگ گانا لکھیں۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کی زبان ہے، آپ اس زبان سے سچ بول کر نیکیاں کمائیں اور جھوٹ بول کر گناہ کمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح ہم اس 1000 روپے والے نوٹ کو فتنہ نہیں کہہ سکتے، بالکل اسی طرح ہم جس طرح اس قلم کو فتنہ اور زحمت قرار نہیں دے سکتے، جس طرح ہم اپنی زبان کو فتنہ قرار نہیں دے سکتے، زحمت نہیں کہہ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا نہیں کہہ سکتے، اسے ایک شر انگیز آلہ نہیں کہہ سکتے، بالکل اسی طرح ہم اس موبائل کو بھی ایک فتنہ یا زحمت یا شر انگیز آلہ نہیں کہہ سکتے۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج گھروں کی تباہی، خاندانوں کی تباہی، نوجوانوں کی تباہی میں اگرچہ ایک بنیادی اولاً تباہی کے لیے استعمال ہونے والا آلہ یہ موبائل ہی ہے، لیکن اس کا حل اسے شر انگیز آلہ کہہ کر، اسے زحمت یا اسے سزا یا اسے کوئی بڑا غلط لقب دے کر ہم اسے ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے۔ یہ تو ایک تکنیکی ترقی ہے، یہ ایک تکنیکی ترقی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو فاصلوں کو، جو دوریوں کو قربتوں میں بدلتی ہے، جو قربتیں ہیں ان کو قوت بخشتی ہیں، دوریوں کو، فاصلوں کو مٹاتی ہے۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو اس موبائل کا نہیں، غلط سوچ کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے اس موبائل کا نہیں، اس موبائل کے غلط استعمال کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے تو غلط سوچ کا، گندی سوچ کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے بائیک آؤٹ ہی کرنا ہے تو پھر اپنے افکار اور اپنے نظریات کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، اپنے غلط استعمال کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، کیونکہ اسی موبائل سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی موبائل سے آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، گانا بھی سن سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور حساب و کتاب، سزا و جزا کا ایک دن مقرر ہے، اس دن سب نے اللہ کے حضور پیش ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ
ہم احتسابی شکنجے میں کسے جائیں، ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، اور موبائل بائیکاٹ مہم کی بجائے بائیکاٹ اپنی سوچ کا، اپنے کردار کا اور غلط استعمال کا کیجیے۔ السلام۔